وزیر اعظم محمد شہباز شریف مختصر دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم 33ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ کیڈٹس اور ان کے والدین سے ملاقات بھی کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی حملے پر امریکہ کی بڑی فضائی کارروائی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یہ جوابی کارروائی آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر ایرانی حملے کے بعد کی گئی ہے۔ امریکی فضائیہ نے کارروائی کے دوران ایران کے اندر متعدد فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ اس فضائی آپریشن کا بنیادی مقصد ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے اہم ذخائر کو تباہ کرنا تھا تاکہ خطے میں بحری جہاز رانی کو لاحق خطرات کو کم کیا جا سکے۔ ایران نے سرک جزیرے پر امریکی حملہ ناکام بنا دیا۔ ایرانی میڈیا اور پاسداران انقلاب کے مطابق جنوبی ایران کے علاقے سرک میں فائر ایریا کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے عزم ظاہر کیا ہے کہ امریکی حملے کا جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا اور ایران ہر جارحیت کے خلاف دفاع کا حق رکھتا ہے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے خبردار کیا کہ دشمن کی غلطی کی صورت میں آئندہ جنگ ماضی سے مختلف ہوگی جس میں ایران نئی عسکری صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایرانی قوم کے حقوق تسلیم کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والے اس اہم ٹیلی فونک رابطے میں پاک ایران دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 4 ڈرون حملے کیے۔ ایران کا ایک ڈرون کارگو جہاز سے ٹکرایا جسے جہاز کو جزوی نقصان پہنچا، تاہم جہاز سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ امریکی فورسز نے ایران کے مزید ڈرون مار گرائے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرون حملے ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دیا۔ تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا، ہم نے ایران کی قیادت کو ختم کیا۔ ایران کے پاس بحریہ، فضائیہ اور ایئر ڈیفنس سسٹم باقی نہیں رہا۔ اب ایران میں کوئی لیڈر نہیں بننا چاہتا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے سکتے۔ Didn't play well. That Iran was much stronger today than it was 4 months ago. Think of it. They have no navy. They have no. They said they're stronger. They're dying to make a deal. They're giving us a lot. They should have been done over the 47-year period that they've reigned with terror. لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے فریم ورک پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے پر دستخط واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں ہوئے۔ معاہدے کا اعلان امریکی وزیر خارجہ نے کیا۔ مارکو روبیو کہتے ہیں، فریم ورک معاہدہ پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ ابھی آگے بہت کام کرنا باقی ہے۔ امید ہے فریم ورک سے لبنان میں امن کے لیے پیش رفت ہوگی۔ چاہتے ہیں لبنان اور اسرائیل کے لوگ محفوظ مستقبل کی زندگی گزار سکیں۔ امریکی دعوے غلط ہیں۔ ایران اپنے غیر منجمد اثاثے امریکی زرعی اجناس خریدنے پر خرچ نہیں کرے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، دشمن کی دشمنی محض معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ ایم او یو امریکہ اور اسرائیل کی شکست کا باضابطہ اعلان ہے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کہتے ہیں،
ہمارا تحمل کمزوری نہیں بلکہ صبر کی سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ہمارا صبر ہی مستقبل بنائے گا اور ظالم کی سرکشی کو خاک میں ملائے گا۔ حزب اللہ ملکی خود مختاری کے راستے پر حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ لبنانی انتظامیہ امریکہ اور اسرائیل کے ڈکٹیشن اور مفادات پر عمل کرنا فوری بند کرے۔ اسرائیل کے مکمل اور غیر مشروط انخلاء کے بعد ہی ہتھیاروں پر اندرونی بات چیت ہوگی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے اثرات عوام تک نہ پہنچ سکے۔ حکومت کا ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک ہفتے کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے پر برقرار۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل $69 فی بیرل، جبکہ مارکیٹ برطانوی برینڈ خام تیل $72 فی بیرل اور اماراتی تیل $66 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی حالیہ قیمتیں ایران امریکہ جنگ سے پہلے کی قیمتوں سے بھی کم ہیں۔ عوام نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ شہریوں کو کہنا ہے عالمی منڈی کی تیل کی کم ہوتی قیمتوں کا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے۔ حکومت تو ہر بار فیصلہ کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کے باہر سب جگہ پیٹرول سستا ہے، ساری قیمتیں کمی آ چکی ہے، لیکن ہماری حکومت نے ابھی تک کمی نہیں کی۔ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰਨ। عالمی منڈی میں تیل سستا ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی نہ ریلیف دے، ٹھیک ہے۔ اتنا تیل ابھی بھی جو ہمارے لیے مہنگا ہے۔ سب سے پہلے تو پوری دنیا میں جو پٹرول سستا ہونے کی وجہ ہے، پاکستان میں بھی پٹرول سستا ہوگا تو ہم غریب لوگ جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے آسانی بنے گی۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے عظیم رفقا کی لازوال قربانیوں کا دن ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر شہر شبی علم، شبی ذوالجناح اور تعزیہ کے جلوس برآمد۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی عاشورہ کے مرکزی جلوس میں شرکت۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ میں اختتام پذیر ہوا۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، انیس قائم خانی، امین الحق، فیصل سبزواری کی جلوس میں شرکت۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس شہداء چوک سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ پشاور میں یوم عاشور کے 12، راولپنڈی میں 5 جلوس مقرر گزرگاہوں سے ہو کر اختتام کو پہنچے۔ شہر شہر امام بارگاہوں میں شام غریبہ برپا۔ پاکستان نے جو اس میں کردار ادا کیا وہ بھی تاریخ میں قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ اس عاشورہ میں اس جنگ کے بعد عالم اسلام کی کوششوں سے جس کی قیادت پاکستان نے کی، ایک ایسا اتحاد سامنے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے جو شاید صدیوں میں بھی کبھی نہ محسوس ہوا ہے نہ نظر آیا ہے۔ فلسطین ایک ریاست بنے گا۔ لبنانی جو ہے ظلم و ستم سے، اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات پائیں گے۔ ایرانیوں نے سنت حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کر دی۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کا کردار تاریخ میں تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ جنگ کے بعد پاکستان کی قیادت میں عالم اسلام کا جو اتحاد بنا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان جنگ رکوا کر ساری امت کے سامنے سرخرو ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا، ایران، لبنان اور فلسطینیوں کی بے شمار قربانیاں رنگ لائی۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین ریاست بنے گا۔ وینزویلا میں 2 شدید زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یک کے بعد دیگرے آنے والے 7.2 اور 7.5 شدت کے قیامت خیز زلزلوں نے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس سے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہولناک زلزلوں کے نتیجے میں اب تک 3,360 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں شہریوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔